نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو انتہائی ادب و عجز دے دعا کرنے کے اللہ سونیا سچ کہن سچ سن سچ تے عمل کرن اپنے سچے پیغام سنت قرآن و سنت فقہ تصوف و دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دے توفیق عطا فرمائی انہاں دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے قرآن سے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے ساڑے دلاں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے اسلام و انسانیت دشمناں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ قابل صد احترام موضوع سامعین آج دے درس تصوف دے اندر اللہ رب العزت دے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے دے بارے ذکر کرنے ہیں۔ قرآن حکیم دے سورہ بقرہ دی 115ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہویا، اس آیت پاک دے اندر سونے رب نے فرمایا اور مشرق اور مغرب اللہ ہی دا سو تسی جدھر بھی رخ کرو گے ادھر ہی اللہ سونے دا رخ ہے، تج کوئی شک نہیں ہے اللہ جل شانہ وسعت والا اور جانن والا ہے۔ اس آیت پاک سونے رب نے دسیا کہ جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ سونے دا، اللہ سونا خالق و مالک ہے دا، اور اللہ رب العزت حاکم الحاکمین ہے، اور اس کائنات نو کائنات دی ہر شے نو ظاہر و باطن نو سب نو اللہ سونے پیدا کیتا، اور ایدی ہر لہر تو اللہ سونا واقف ہے، ہر انسان تو واقف ہے، ہر جن تو واقف، ہر روح تو واقف، ہر فرشتے تو واقف ہے، ہر انساناں دے ماضی حال و مستقبل تو واقف ہے، دلاں دے خیالاں تو واقف ہے، اور ہر چیز جڑی ہے تمام مخلوقات اللہ رب العزت دی نگاہ ہے۔ اللہ سونا اپنی سونی پاک ذات نہ ہر جگہ حاضر و موجود ہے۔ اس آیت پاک جہی گل دسی گئی ہے کہ تسی جدھر بھی رخ کرو گے اتنے تھلے سجے کھبے اگے پیچھے جدھر بھی رخ کرو گے، ہم مشرق نو کرو مغرب نو کرو ادھر ہی اللہ دا رخ ہے، یہ نہیں اللہ سونا اتنے ہی حاضر ہے۔ حضور سلطان بہو رحمۃ اللہ تاں ہی فرمایا اندر بھی ہو تے باہر بھی ہو تے باہو کے تھلے ویندا ہو۔ اللہ رب العزت نے پھر مزید دسیا کہ یہ کوئی شک نہیں اللہ سونا وسعت والا ہے اور جانن والا، ہر چیز نو جاندا ہے، ہر انسان تو واقف ہو، ہر انسان دے ماضی حال ہو مستقبل تو واقف ہو، وہ ظاہر و باطن تو خلوت و جلوت تو اللہ حاضر کیا اس کائنات دی ہر لہر تو واقف ہے، اللہ پاک ہر انرجی تو واقف ہے۔ تو سنے رب نے یہ اندر دسیا کہ اللہ سنا وسعت والا ہے۔ سب تو پہلا قرآن و سنت چیز ثابت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نور تو ظاہر و باطن دی ہر شے نو عکس دار عکس ان دا ظہور فرمایا۔ اس واسطے بی بی خدا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر و باطن دی ہر انرجی لہر ویوز اور شاہ دے اندر حاضر و ناظر نے، اور اپنے نوری وجود نہ مدینہ پاک تخت تشریف فرما، تخت ختم نبوت تے بیٹھے تاج حبیب اللہ سجائے ظاہر و باطن چ حکمرانی بحکم الہی فرما رہے ہیں۔ تمام اولیاء اللہ مشاکان مولا رجال الغیب اطاعت نجیب نقیب ابدال غوث مجدد قطب ارشاد انسان کامل
سب آپ دے انڈر ڈیوٹی سر انجام دے رہے. انسان کامل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ دی رحمت للعالمین دا نور لے کے تمام اولیاء کرام نو دے رہا اور قرآن عرض دے اتنے تمام اولیاء اللہ ہر علاقے اپنی اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں اور اس نوری فیض نو انہاں علاقے پھیلا کے علاقے دی فضاواں نو سکین کرتے رہتے ہیں افات و بلیات نو بھجاؤندے رہتے ہیں. اور یہ اللہ والے بلا امتیاز رکھو رسل مذہبوں بلا دکھی انسانیت دا بے غرض بلا روحانی کرتے رہتے انہوں دی روحانی ہیلپ اور امداد کرتے رہتے ہیں. کہ جڑے سچے مسلمان ہیں انہوں دا خصوصی بھلا کرتے ہیں کہ بظاہر دنیا تو فوت بھی ہو جانا تو چونکہ ساڑھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات نے تے آپ دے غلام تمام اولیاء اللہ بھی حیات اپنے مزارات دے اندر زندہ رہے برزخی حیات انہوں نے حاصل ہے اور اپنے بنر والے دور نزدیک و نفع پہنچاتے رہتے. یہی اللہ والے جنہیں صدقے اللہ پاک بارشاں برساؤندے رہے نعمتاں اتاردے نے بیماروں نے شفاواں دندے نے. اور یہی اولیاء اللہ جی دے بارے سنے رب نے قرآن چ فرمایا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کہ جو کچھ بھی ظہورات ہے سب اللہ رب العزت دے انوارات دے ظہورات ہے جنہیں بھی تعینات تنزلات ہے جنہیں اللہ والے وحدت الوجود وحدت الشہود دے ذریعے سمجھاؤندے نے. عصر حاضر دی سائنس نے اس گلوں تسلیم کر لیا کہ جو کچھ بھی ہے کائنات دی ہر لہر یکسی ظہورات ہے جنہیں بارے سنے رب نے قرآن چ فرمایا اللہ نور السماوات والارض ما اول بھی آخر بھی ہیں ظاہر بھی ہیں باطن بھی ہیں. اللہ رب العزت نے انسان نو اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا قرآن سنو تے اچھی ثابت ہے لیکن یہ واسطے رب سونے طریقہ کار مقرر فرمایا ہے. قرآن پاک ہی سونے رب نے دسیا وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ پھر لعلکم تفلحون تاکہ وہ فلاح عظیم جڑی ہے دین مولا وہ حاصل ہو جائے. اور واسطے سونے رب نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ پیر و مرشد پڑھو انہوں کو اپنے اندر توحیدی رحمانی محمدی نور نسبت جڑی ہے انہوں کو اسم اعظم اللہ دی نوری سم اپنے دل چ فٹ کراؤ انہوں کو نوری جاگ لو اپنے اندر الف اللہ چمبے دی بوٹی لو اپنے اندر. یہ وہ توحیدی نور نسبت ہے کہ جڑی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب پاک اللہ سونے لائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بے واسطہ پیران سلسلہ سچے اللہ والے دے سینے اندر موجود ہے. اتوں ایک کنیکشن لینا ایک مرید واسطے ضروری ہے. پھر اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کرو اور اپنے پیر و مرشد زیر نگرانی مسلوں ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق کے قرب و ولایت کرے تاکہ روح قوت پرواز پیدا ہو جائے. کیونکہ انسانی جسم ٹائم سپیس قصص عقل ماضی حال و مستقبل کا قیدی ہے تے اندرونی لطائف نوری جڑے قلب روح صدق خفی اخفا وغیرہ غیر ملی لطیف جڑے جسے نے انسان چ انہاں گلاں تو آزاد ہے. انسان اپنے ارادے دی قوت نہ باطن دے اندر اپنی روح کے ذریعے جتنے مرضی آ جا سکتا. اللہ رب العزت نے انسان کو اس واسطے اشرف المخلوقات بنایا. اللہ سونے نے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جب مرشد دی نگاہ دعا توجہ اور مدد نال ہی باطن دی داخل ہو کے وہ روح سیر و پرواز کر سکتی ہے. باطن چ نیک جنہ ارواح ملائکہ نال ملاقاتاں کر دی ہے. لوح محفوظ کا مطالعہ کر دی ہے. عالم مثال عالم برزخ عالم ناسوت عالم ملکوت عالم جبروت عالم لاہوت دی سیرا کر دی ہے. حقیقت صلوات تک سیر روئی سیر قدمی کر دی اس تو سیر نظری جاری رہتی ہے ہمیشہ ہمیشہ. کیوں کہ اللہ رب العزت دی ذات دی کوئی حد نہیں تے عشق دی بھی کوئی حد نہیں کیونکہ انہیں روح ایمان حاصل ہوئی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور اتباع رسول نہ عشق دا کمال انہوں حاصل ہویا جدا ذکر سنے رب نے قرآن سے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. پھر اللہ سونے انہوں اپنا محبوب بنا لیا. اور پھر رب
فرماتا حدیث قدسی جا کے میں انہاں دے اکھاں بن جانا، کن بن جانا، ہاتھ بن جانا، پیر بن جانا۔ حدیث پاک دے اندر ہے کہ انسان ایک تیری مرضی ہے کہ میری مرضی ہے، اگر چلے گا اپنی مرضی دے تیرے میں تھکا دیں، اگر چلے گا میری مرضی دے پھر ہوئے گا وہ جو تیری مرضی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا ہی اپنے دیدار واسطے کیتا، قرآن چ سونے رب نے دسیا، اور جہدے مولا سنت مصطفیٰ ہے دل دے آئینے دے اندر، دل دی آنکھاں نہ اللہ سن دے عطا کردہ نور نہ، اس دل چ بے جہت انسان نو دیدار ہوندا، دنیا دل دیاں آنکھاں نہ دیدار ہوندا، آخر سب نو جنہاں نو دنیا دید ہوئی ہے انہاں نو کھلی آنکھاں نہ دیدار ہوئے گا۔ اس دنیا کھلی آنکھاں نہ دیدار صرف اور صرف اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ہوندا۔ تے پھر مرشد دی نگاہ دعا توجہ نہ جب انسان دی روح باتیں چ داخل ہوندی ہے، اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین دی باطنی محفل شریک ہوندی ہے، پھر انبیاء علیہ السلام دی باطنی مجلساں دے اندر حاضر شرف حاصل کر دی ہے، پھر مرشد دی مدد نہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی درجہ بدرجہ باطنی ہے کچہریاں اندر حاضر شرف حاصل کر دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جا کے دمی دید مولا دی نعمت حاصل کر دی، جو انسانی زندگی دا مقصد ہے، جس مقصد واسطے اللہ سونے پیدا کیتا، کائنات دی ہر شے نوں سونے رب نے انساناں واسطے انسان نوں اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا، اور یہی انسان دی آخری منزل ہے جہدا ذکر سونے رب نے قرآن چ فرمایا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ۔ کہ جب انسان نوں دیدے مولا دی نعمت حاصل ہوندی ہے پھر ہی اینوں ایمان حقیقی، عرفان حقیقی، حق الیقین، فنا فی الذکر، سلطان الاذکار، فنا فی اللہ، بقا باللہ، اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال حاصل ہوندا۔ اللہ سونے اسے واسطے انسان نو پیدا کیتا، پورا وحظ ذریعہ یہی ہے کہ انسان لا الہ دی نفی حاصل کرے، الا اللہ اثبات حاصل کرے، ماسوا اللہ دیاں علیشاں قدورتاں غلاظتاں گندگیاں تو اپنے دل نو پاک کرے، حضرت قلب دا کمال حاصل کرے، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب یہ نعمتاں حاصل کرے۔ کلندری لاہوری اقبال نے تائیں فرمایا دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض۔ تو جو انسان قلباً اللہ رب العزت حکم کے مطابق جس طرح قرآن پاک سنے رب نے دسیا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، جب ماسوا اللہ تو کل ہی خلقی اسباب و رباب چو نکل کے نفس شیطان دنیا دے پجاریاں جو کل ہی نکل کے نفس مرضی ہر خواہش میں ذبح کر کے نفس کو مطمئنہ بنا کے قلباً ذات مولا ڈب کے نماز عشق نہیں تلندا، جی بارے حضور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے کہ جی نہ عشق نمازاں نیتیاں وہ کدے نہیں مردے، شک ہوئے تو دیکھ لے جا کے قبراں تے دیوے بڑھ دے۔ تو حضور سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے اندر ویچ نماز ساڑی ہک سجا نتیوے ہے نہ قیام رکوع سجودے کر تکرار پڑھی وے ہو۔ کلندری لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان دے عجب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ اقبال، کوئی قضا کر کے رویا کوئی ادا کر کے رویا۔ اقبال فرما دے رہے کہ عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ، تمام زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ اقبال فرما دے میری روح نو سنے رب نے نور ظلمت دے 70,000 پردیاں تو گزار کے جدا ذکر حدیث پاک سے اللہ کی بارگاہ تک پہنچاتا۔ انسان نو چاہیے کہ سچے صاحب حضور و حضوری، صاحب وصل و وصال، مردہ نفس زندہ دل، متقی سرفروش، متشکن، اخلاص و رضا دے پیکر، اخلاص، رضا، صبر، شکر، توکل، احسار، اور بیتا رخصاں طویلہ شیطانی رسم و رواجاں دشمن سچے زندہ دل علماء مشائخ کو رہنمائی حاصل کرے تاکہ انسان اپنا مقصد حیات حاصل کر سکے، جس مقصد واسطے سونے رب نے دنیا جی پیدا کیتا، اور یہ ذہن چاہیے کہ ہر لمحہ اللہ دے حضور چ گزارے۔ جب حضور قلب دا کمال حاصل ہو جائے گا تو پھر یہی حضور قلب حضوری دے وچ نصیب منتقل ہو جائے گا، اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔ جب انسان آتی اللہ آتی رسول چ فنا ہو جائے گا،
اور اپنے سب کانشیس انکانشیس مائنڈ دے اندر قرآن و سنت دے احکامات نو انسٹال کر لے گا، فیڈ کر لے گا، اپنے اندروں پروگرامنگ کر لے گا۔ سچے مومن دی نشانی یہ ہے جویں ایمان لے آندا اس تو بعد آہستہ آہستہ قرآن و سنت دے تمام احکامات دی نو اپنے اندر انسٹال کرتا رہتا، اپنے لا شعور دے اندر، تحت شعور دے اندر، حتیٰ کہ انسان کلی طرح سے ماسوا اللہ چ نکل جاتا، پھر ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور چ گزارتا، سر تو پیروں تک مرضی مولا، ارادہ الہی، فعل الہی بن جاتا، تقدیر مولا بن جاتا، اپنے اور دوجیاں تمام معاملات اللہ سن دے سپرد کر کے خود سپردگی دی بادشاہت ہی حاصل کر لینا، پھر مردہ بن کے اپنے پیر و مرشد دے حضور حاضر رہتا، مردہ بن کے اللہ سن دی بارگاہ ہر لمحہ حاضر رہتا، اور مردہ بن کے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ حاضر رہتا، تو پھر ہی انہوں دید مولا دی نعمت حاصل ہوندی ہے۔ آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ یہی ہے کہ سانو چاہیے خیال کریے کہ اللہ پاک ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور سانو دیکھ رہے ہر ویلے، سارے دل دے خیالات تک تو واقف ہے، جنہیں خود قرآن پاک سونے رب نے فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، تو سونے رب نے اسی بات دسیا تسی جدھر بھی روح کرو گے اللہ ادھر ہے، لیکن جہے بے ادب اور گستاخ بے عقل لوگ یہ گل کہندے نہیں جی اللہ سونا صرف عرشاں تے ہی رہندا، تو کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال سڑ کے گل کہی سی، بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے آواز خدا وہ کیا جو بندوں سے احتراز کرے، ملا جی تسی اللہ پاک نو عرش تک محدود کرتا، اللہ پاک دی ذات اللہ محدود ہے، وہ ذات و صفات دی تو کوئی حد ہی نہیں، اور پاک ظاہر و باطن ہر جگہ حاضر و موجود ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، قدیم ہے، غیر مخلوق ہے، اللہ فانی ہے، اور وہ ذات واجب الوجود ہے۔ اس واسطے رب نے فرمایا کہ میرے بندیو میں وسعت آنا ہے، میرے ظہورات آ سارے تے اور میں سب کچھ جاننا ہے، تو سانو چاہیے گزرے وقت آنا نہیں آن والا تو باہر کوئی نہیں، موجودہ سا لمحہ جڑا سانو میسر ہے دی قدر کریے، قلباں ذات مولا ہی ڈب کے راہی مولا دے مسافر بنیے، روح نو اللہ سونے طرف دوڑائیے، جویں سونے رب نے قرآن چ فرمایا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ طرف، تاکہ اپنا مقصد حیات یہ دید مولا حاصل کریے، اور یہی سفر سدھا رستہ ہے جڑا ہر نماز چ اسی مانگنے اہدنا الصراط المستقیم، اس واسطے رب نے قرآن چ دسیا من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جڑے اللہ سونے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا، تو قرآن چ سونے رب نے جڑے اللہ سونے دے دیدار دے منکر نے اور دنیا کی زندگی چ خوش و مطمئن ہے، ان کا ٹکانا جہنم ہے۔ قرآن چ سونے رب دسیا اگر میری دید کرنا چاہتے صالح عمل کرو، نفس کی کسی خواہش تے عمل نہ کرو، تو قرآن پاک سونے رب نے دسیا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، سیدھا رستہ اور اللہ تک جا پہنچتا۔ کلندری لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے تاں یہ گل کہی ہے کہ جب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، حدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے خانہ دل کے مکینوں میں، مقام اس کا دل کی خلوتوں میں، خدا جانے مقام دل کہاں ہے، تو اے سیر مکان لا مکان سے دور نہیں، وہ جلوہ گاہ تیری خاکداں سے دور نہیں۔ اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سن استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان ہے، صاحب پیر و پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے ساڑا کوئی سارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے، ہر میدان ساڑی مدد فرمائے، اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبرا عطا فرمائے، نفس شیطان دنیا دے پجاریاں تو گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں تو 2 نمبر غیر شراب بابیاں تو مردہ دل نام نہاد اسلامی روحانی اسکاروں دے شر تو بچائیں جنہاں دے تیری ہر ویلے لعنت برسدی ہے اللہ، بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔